بات کرنی تھی کہ میں یعنی شیعہ مذہب قبول کرنا چاہتا ہوں، تو ہوں، بس میرے کچھ شکوک و شبہات رہ گئے ہیں ایک دو، تو اگر آپ ان کا جواب دے دیں۔ پچھلے ہفتے بھی میں ان کے لیے آیا تو وہ اوکے مکمل نہیں تھے ہو پائے۔ اوکے، تو بات کریں۔ اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ اہل سنت کا سب سے پہلے بہت بڑا یہ گلہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام یعنی اہل سنت کے جو علماء تھے ان کے سامنے کچھ اور فتوے دیتے تھے، اپنے جو شیعہ طالب علم تھے ان کو بھی الگ الگ ایک مسئلے کا، سیم مسئلے کا الگ فتویٰ دیتے تھے، تو اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ نہیں، اس طرح نہیں کہ اہل سنت کو الگ فتوے دیتے تھے، جب اپنے شیعوں کو بھی مختلف فتوے دیتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایسا زمانہ تھا، شدید تقیہ کا زمانہ تھا، شیعہ قتل ہوتے تھے، صرف کسی کو شک ہوتا تھا کہ یہ شیعہ ہے اس کو قتل کرتے تھے، اور حکومت اس وقت سپر پاور تھی، یعنی بنی امیہ، بنی عباس، یہ لوگ سپر پاور تھے پوری دنیا میں، یعنی اگر پوری دنیا میں چلے جاتے نا، ان جیسا کوئی سپر پاور نہیں تھا، صرف یہ نہیں تھا کہ یہ مسلمانوں پہ حکومت کرتے تھے، پوری دنیا میں یہ سب سے بڑی سپر پاور انہی کی امپائر تھی، اور یہ ان کے امپائر میں ان کا کوئی مخالف نہیں تھا، امپائر کے اندر اگر آپ دیکھیں نا، ان کا مخالف کوئی نہیں تھا سوائے ایک خاندان کے، وہ ائمہ اطہار علیہ السلام تھے، تو لازمی بات ہے کہ وہ ان کو پتہ بھی تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو کیا سمجھتے ہیں، ان کو وہ حقیقی اپنا جانشین یہ سمجھتے ہیں، ان کو لیجیٹمیٹ خلفاء مانتے ہیں اور ہمیں باطل مانتے ہیں، تو لازمی بات ہے ان کو بڑی سختی ہوتی تھی اور بڑی حساسیت تھی کہ اگر ان کو زیادہ سے زیادہ کمزور کیا جائے، تو شیعہ جو تھے وہ ہمیشہ خطرے میں ہوتے تھے، تو اس زمانے میں اگر شیعہ ایک منظم طائفے کے طور پہ سامنے آتے، ایک کلٹ کی صورت میں، ایک ایسا فرقہ ہے بہت منظم ہے، ان میں اتحاد ہے اور ان میں بڑا نظم ہے، تو یہ شیعوں حکومت کے لیے یہ سبب بنتا کہ وہ شیعوں کو قتل کریں، شیعوں کو خاتمہ کریں، شیعہ قبائل جو ہیں ان کو ختم کریں، لیکن اگر شیعوں میں اس طرح نہیں ہے، منظم نہیں ہے، اور شیعوں میں بڑا اختلاف ہے، کوئی کسی طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اس طرح کر رہا ہے، تو یہ شیعوں کے لیے بہتر تھا یہ اس زمانے میں، تو اس طرح مختلف احکام میں جی اللہ کے حکم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصایت سے، وہ مختلف حکم بتاتے تھے لوگوں کو، اپنے شیعوں کو، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ شیعہ جو ہیں، شیعہ دشمنوں کے سامنے اس طرح نظر نہ آئے کہ ایک منظم گروہ ہیں، آپ ان کے آپس میں اختلافات نہیں ہیں، اگر شیعہ اس طرح نظر آتے ہیں نا کہ شیعہ آپس میں ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، بھئی ایک دوسرے کوئی کہتا ہے کہ امام نے مجھے یہ کہا ہے، دوسرا کہتا ہے امام نے مجھے یہ کہا ہے، اگر اس طرح اختلاف نظر آتا ہے تو گورنمنٹ کے، کیونکہ جاسوس ہر جگہ ہوتے ہیں، حکومت کے جاسوس ہر جگہ ہوتے ہیں اور یہ رپورٹ دیتے ہیں حکام کو، تو پھر حکام کو جب پتہ چلتا ہے، حکمرانوں کو، کہ یہ تو ایک ایسی قوم ہے کہ آپس میں ان کی ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، تو پھر ان کی حساسیت کم ہوتی ہے، پھر ان کو فکر نہیں رہتا کہ بھئی یہ جو ہے ان سے ہمیں خطرہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ آپس میں ان کا اختلاف ہے، تو یہ ایک طریقہ کار تھا تقیہ شیعوں کا جان بچانے کے لیے اس زمانے میں، اوکے؟ جی، تو اس بارے میں پھر صحیح فتویٰ کس طرح پتہ لگتا تھا کہ امام علیہ ہاں، السلام نے اس جو طرح صحیح فتویٰ فتویٰ اس طرح دیا ہے وہ لگتا کس؟ تھا کہ وہ جو باتیں ہوتی ہیں نا ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، اگر مثلا کسی مسئلے میں ایک شخص کو ایسی بات بتا دی کہ مثلا وہ وضو کرتے ہوئے اپنا پیر دھو لے، اور دوسرے جو اپنے پیر کی مسح کرتے ہیں، اور مسئلے میں شیعوں میں اختلاف آ گیا، تو اس مسئلے میں ائمہ طاہرین علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ہماری وہ احادیث جو ہم اپنے عالم اصحاب کو بتاتے ہیں، جو ہمارے راوی وہ ہیں جو دوسروں سے زیادہ علم رکھتے ہیں، جن کی تقویٰ زیادہ ہے، تم ان کی اتباع کرو، اور جو شیعوں میں زیادہ مشہور ہے ان کی اتباع کرو، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے نا، خود انہوں نے میزان دے دیا، جی خود انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے درمیان ہم اختلاف ڈالتے ہیں، وہ آپ کی بقا کے لیے ہم آپ میں اختلاف ڈالتے ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی بقا اسی میں ہے، جی وَإِلَّا آپ تم سب جو ہے تباہ ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ کوئی مذاق کی بات تو نہیں ہے، دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور ہے، اس کا کوئی اپوزیشن گروپ کوئی ہے ہی نہیں ہے، باہر سے بھی ان کو کوئی تھریٹ نہیں ہے، اس طرح نہیں کہ بنی امیہ کی حکومت کو باہر سے بھی کوئی تھریٹ تھا کہ وہ باہر سے کوئی ان پہ حملہ، نہیں، دنیا میں ان کو کوئی تھریٹ نہیں تھا، مذہبی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے ان کا ایک ہی اپوزیشن تھا، اور وہ شیعہ، تو ان کی بقا کے لیے ضروری تھی، تو ائمہ اطہار علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ ان کے اس کو ان جو احکامات ہیں ائمہ علیہ السلام سے، بعض احکام ہوتے ہیں ایک فرد کے لیے ہوتے ہیں، وہ فرد خود وہ جانتا ہے، وہ فرد جانتا ہے، اس پہ عمل کرے، تم اس پہ عمل نہ کرنا، تم کس پہ عمل کرو گے؟ بقیہ شیعوں کو بتاتے تم وہ اس بات پہ عمل کرو جو شیعوں میں مشہور ہے، جو شیعوں میں متفق علیہ ہے، اتفاقی مسئلہ ہے، جس کے روات جو ہیں راوی مشہور ہیں، معروف ہیں، عالم ہیں،
ان پہ عمل کرو. اب کوئی شخص آتا ہے نا، کوئی ایسی شاذ بات بتا دیتا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو میں پیر دھو لو، نماز ہاتھ باندھ کے پڑھو، تو یہ تم نہیں کہنا کہ امام نے نہیں کہا. یہ حدیث ہمارے پاس بہت ہے، اس کی تکذیب نہیں کرنا کبھی کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو. نہیں، تم اس کو کہہ دینا کہ بھائی تو جانتا ہے، تیرا حدیث جانتا ہے، یہ تیرا کام ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس طرح سے پتہ چل جاتا تھا. اوکے. جی بہت بہت شکریہ. اچھا میں پھر کلمہ ہی پڑھنا چاہتا تھا، سو تو باقاعدہ بسم اللہ طور پر الرحمن الرحیم.